اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ یاسین کی آیت نمبر 32 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس آیت کے ساتھ ہمارا رکوع بھی انشاءاللہ تعالیٰ مکمل ہو جائے گا۔ آیت میں نہ تو کوئی وقف کی علامت ہے اور نہ ہی کوئی حرف عطف ہے، لہٰذا اس آیت کو ہم ایک ہی حصے کے تحت انالائز کریں گے۔ تو چلتے ہیں جی اس آیت کے الفاظ کی طرف۔ اس آیت میں پہلا لفظ واو حرف ہے، ان حرف ہے، اور ان یہ کون سا ہے؟ ان کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ 4 طرح کا ان جو ہے وہ آپ کو عربی عبارت میں ملتا ہے۔ ایک ان جو ہے وہ مخففہ من المسکلہ ہوتا ہے، یعنی انا کی تخفیف شدہ شکل ہوتا ہے، اور اس صورت میں آگے آپ کو لام جو ہے وہ خبر پر نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ایک ان جو ہے وہ شرطیہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد 2 جملے ہوتے ہیں۔ ایک ان نافیہ ہوتا ہے جس کے بعد الا آپ کو نظر آتا ہے، اور ایک ان جو ہے وہ زائدہ ہوتا ہے۔ اب یہ کون سا ان ہے ہم دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں الا تو نظر نہیں آ رہا، لیکن ہمیں ایک لام بہرحال نظر آ رہا ہے، لیکن یہ لام اس طرح نہیں ہے، یہ لما لفظ ہے۔ تو ایک قرات میں بہرحال اسے شد کے بغیر پڑھا گیا ہے، یعنی لما بھی پڑھا گیا ہے۔ اس صورت میں یہ لام جو ہے آپ مان سکتے ہیں کہ یہ وہی لام ہے جو ان مخففہ من المسکلہ کی خبر پر داخل ہوتا ہے۔ بہرحال ہمارے سامنے جو ٹیکسٹ ہے اس میں یہ لما ہے، لما نہیں ہے، لہٰذا اب یہ ان مخففہ تو ہم نہیں مانیں گے، ان شرطیہ بھی نہیں ہے، ان زائدہ بھی نہیں ہے، تو یہ ان جو ہے یہ ان نافیہ ہے، اور یہاں پر کہا گیا ہے کہ لما جو ہے یہ اللہ کے معنی میں ہے۔ تو قرآن مجید میں آپ کو اور بھی جگہ پر اسی طرح ملے گا کہ ان کے بعد آپ کو لما ملے گا، جس کے بارے میں یہی کہا گیا ہے کہ یہ لما جو ہے یہ اللہ کے معنی میں ہے۔ تو بہرحال یہ جی ان نافیہ ہے۔ اس کے بعد اسم ہے کلن جو کہ مرفوع ہے، واحد ہے، اور مذکر ہے، مرفوع ہے، اور کل کا لفظ مضاف ہو کے استعمال ہوتا ہے، تو اس کا مضاف الیہ محذوف ہے، اس کے عوض میں پھر یہاں پر تنوین آپ کو نظر آ رہی ہے۔ لما جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ اللہ کے معنی میں ہے، اور اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے وہ ہے جمیع۔ جمیع واحد ہے، مذکر ہے، مرفوع ہے اور نکرہ ہے۔ جمیع تمام کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد لدئی ہے جو کہ لدا لفظ ہے، ظرف ہے، اور ضمیر مجرور متصل نا کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے لدئی کے طور پر ہمیں یہ نظر آ رہا ہے۔ لدا کے معنی پاس ہوتے ہیں، اور نا جو ہے ضمیر مجرور متصل جمع متکلم کی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ آخری لفظ اس آیت کا محضرون۔ محضرون جو ہے یہ جمع سالم مذکر اسم ہے، میم پیش کے ساتھ ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ قرآن مجید میں جب بھی آپ کو میم پیش کے ساتھ نظر آئے کسی لفظ کے شروع میں، تو صیغہ صفت اسم الفاعل یا صیغہ صفت اسم مفعول ہوتا ہے۔ عین کلمہ اگر زیر کے ساتھ ہو تو اسم الفاعل کا صیغہ بنتا ہے، اور عین کلمہ اگر زبر کے ساتھ ہو تو اسم المفعول کا صیغہ بنتا ہے۔ تو یہاں پر آپ کو ہا، ضاد اور را حروف مادہ نظر آ رہے ہیں۔ عین کلمہ ضاد زبر کے ساتھ ہے، لہٰذا یہ اسم المفعول کا صیغہ ہے۔ اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ثلاثی مزید فی ابواب سے ہوتا ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ تو باب افعال سے یہ استعمال ہوا ہے جی، احضر یحضر احضاراً حاضر کرنا، اس سے محضر حاضر کرنے والا، اور محضر جس کو حاضر کیا جائے۔ اعراب کے اعتبار سے یہ ظاہر بات ہے مرفوع ہے، کیونکہ اونا کی آواز جو ہے جمع سالم مذکر میں مرفوع کی آواز ہوتی ہے۔ نکرہ ہے، باقی جمع مذکر میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں۔ تو الحمدللہ جی الفاظ سے بات مکمل ہوگی۔ الفاظ کو جوڑ کر اب جملہ بناتے ہیں۔ واو کو ہم استنافیہ قرار دے دیتے ہیں کیونکہ ہم نیا جملہ کر رہے ہیں۔ ان نافیہ ہے۔ کلن جو ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ مضاف ہے، اور اس کا مضاف الیہ جو ہے وہ محذوف ہے، یعنی اگر ہم اس کا مضاف الیہ مانے یہاں پر محذوف، تو ایک تو اس کا مضاف الیہ مانا گیا ہے واحدن، یعنی کلو واحدن یا کلو مخلوقن، تو اس طرح سے اسے لیا گیا ہے۔ کلن یہاں پر ہم مبتدا بنا دیں گے، اور لما جیسے میں نے کہا کہ اللہ کے معنی میں ہے، تو پھر سمپل ہے کہ ان نافیہ اور اللہ جب جملے میں آتا ہے تو حصر کے لیے استعمال ہوتا ہے،
اور اگر ان کو مخففہ من المسکلہ ہم سمجھیں تو یہ لما پڑھا جائے گا، جیسے کہ قرات میں اس کو لما بھی پڑھا گیا ہے۔ اس صورت میں لام جو ہے یہ وہ لام ہوگا جو لام فارقہ کہلاتا ہے، یعنی خبر پر داخل ہوتا ہے ان مخففہ کی خبر پر، اور ما جو ہے پھر وہ زائدہ قرار دیا جائے گا۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں آپ کو تفسیر جلالین میں مل جائیں گی۔ اس کے بعد جمیع ہے جو کہ ہم خبر مان لیں گے، اور یہاں پر جمیع جو ہے یہ تفسیر جلالین میں لکھا ہوا ہے کہ مجموعون کے معنی میں ہے۔ اس کے بعد لدینا ظرف اور مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، اور یہ متعلق ہو جائے گا خبر کے، یا یہ محضرون کے متعلق بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر ہم جمیعون کو مجموعون کے معنی میں لیں تو لدینا اس کے متعلق ہو جائے گا، اور جمیعون خبر اول ہو جائے گی، اور آخری لفظ جو ہے اس آیت کا محضرون یہ خبر ثانی ہو جائے گی، اور یوں مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ تو میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے اس آیت کو رکھ دیا ہے۔ محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ آپ اس کو میچ بھی کر سکتے ہیں، اور اب آخر میں ہم اس آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں جو عبدالسلام صاحب نے کیا ہے۔ فرماتے ہیں وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور نہیں ہیں وہ سب مگر اکٹھے ہمارے پاس حاضر کیے جانے والے ہیں۔ عبدالسلام صاحب اس آیت کے بارے میں یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ یہ ان نافیہ ہے اور لما بمعنی الا ہے، یعنی جو لوگ پہلے گزر چکے یا موجود ہیں یا آئندہ ہوں گے وہ سب ہمارے پاس اکٹھے حاضر کیے جانے والے ہیں، اور محضرون اسم المفعول ہے، یعنی وہ چاہیں یا نہ چاہیں اپنے خیال میں جتنے بڑے ہوں ہر حال میں سب ہمارے پاس اکٹھے حاضر کیے جانے والے ہیں۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 32 ہم نے گریمیٹیکلی انالائز کر لی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔